ہمارے سامنے کون سا درندہ منہ پھاڑے آ رہا ہے یہ کبھی نہیں دیکھتے تھے، اس لیے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں میں صرف اور صرف یہ ایک جذبہ ہوتا ہے، میرے آگے رب ذوالجلال کی عنایت ہے، میرے پیچھے مصطفیٰ کی حمایت، بس غلام کو اس سے بڑھ کر اور چاہیے کیا؟ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں کو آج پھر دنیا ان کا ایمان ناپنے کے لیے ان کا بخار چیک کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ یہ پاکھنڈی جو گستاخیاں کرتے ہیں یوں ہی نہیں کرتے، یہ زرخرید ہوتے ہیں، یہ پورے پیسوں پر بکے ہوئے یا تنخواہ دار ہوتے ہیں، اور ان کو بٹھا کر کے باضابطہ حضور کی شان میں گالیاں دلوائی جاتی ہیں۔ کیوں میرے عزیزو؟ صرف اور صرف ایمان والوں کا ایمان چیک کرنے کے لیے کہ اب مسلمان کتنے زندہ ہیں۔ میں جانتا ہوں پوری دنیا اس تاریخ کو اچھی طرح سے جانتی ہے کہ مسلمانوں کی اولاد کو کاٹ دیا گیا، ان کی عورتوں کو بیوہ کر دیا گیا، ان کے گھروں کو اجاڑ دیا گیا، ان کی مسجدیں تباہ کر دی گئیں، ان کی خانقاہیں اجاڑ دی گئیں، ان کی جائیدادیں کرک کر لی گئیں، ان کی عزتیں ختم کر دی گئیں، لیکن خاموش رہتے رہے۔ ان تمام معاملات پر یہ مسلمان سمجھوتا کر لیتا ہے، اس کو بھوکا رکھا جائے، اسے پیاسا رکھا جائے، اسے ٹکڑوں میں تبدیل کر دیا جائے، یہ برداشت کر لیتا ہے۔ لیکن دنیا جانتی ہے ایک ہی چیز ہے جس پر مسلمان برداشت نہیں کرتا، وہ نام مصطفیٰ، وہ ناموس رسالت ہے، وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے۔ اس بات پر مسلمان کبھی سمجھوتا نہیں کرتا، اس بات پر کبھی مسلمان کمپرومائز نہیں کرتا۔ اور یہی میں دوسروں کی بات تو نہیں جانتا، لیکن ہم تو بریلی والے ہیں، ہمارے آقاؤں نے ہمیں یہ سکھایا ہے، نبی سے ہو جو بیگانہ اسے دل سے جدا کرتے ہیں، پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کرتے ہیں۔ بار بار اس کی سیٹنگ چینج نہ کریں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں کا حال جو ماضی میں تھا اور اسلاف نے ہمیں دیا، میں اس کے چند نمونے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ عزیزان گرامی، یہ ناموس رسالت کیا چیز ہے؟ ناموس رسالت کا مطلب ہے حضور کی عزت، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت۔ یاد رکھنا رب ذوالجلال بڑے بڑے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، زنا جیسے گناہوں کو بھی معاف فرماتا ہے، لیکن حضور پاک کی عزت پر بھونکنے والے کو اللہ تعالی ہمیشہ کے لیے ختم فرماتا ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، ان کے دلوں پر مہر لگاتا ہے، ان کی آنکھوں پر، ان کی بصارت پر، ان کی سماعت، ان کی کانوں پر اللہ مہر لگا دیتا ہے، وہ واپس پلٹ نہیں آتے۔ گستاخان رسول کا بڑا برا انجام پہلے بھی ہوتا رہا، اب بھی ہوگا، پہلے سے ہوتا رہا، اب بھی ہوگا۔ یہ دنیا کا سب سے بھیانک گناہ ہے۔ آپ کو پتا ہے اسلام میں اسلامی حکومت ہو تو بہت سارے گناہوں پر سزا تو دی گئی ہے، توبہ کر لینے کے بعد بہت سارے لوگوں کو معاف کرنے کا بھی حق دیا گیا ہے۔ کوئی توبہ کر لے، سچی توبہ کر لے تو اسے عفو درگزر کر دیں، چھوڑ دیں اسے۔ لیکن شاتم رسول، گستاخ رسول توبہ کرنے کے بعد بھی واجب القتل ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ ایسا کینسر ہے کہ اس کا دنیا سے جانا ضروری ہے، یہ ایسا کینسر ہے اس کا دنیا سے جانا از حد ضروری ہے۔ اسلام نے یہ سزا یوں ہی نہیں رکھی۔ آپ کو میں بتاؤں، سلطان صلاح الدین ایوبی کا نام سنا ہوگا، وہ عظیم جرنیل ہے اسلام کا، عظیم سپہ سالار ہے اسلام کا، جس نے کئی جنگیں لڑی اور عیسائیوں کے ساتھ لڑتا رہا، 12,000 کا لشکر لے کر 4 لاکھ لوگوں سے لڑتا تھا، لیکن فتح کامرانی اس کے قدم چومتی تھی۔ صلاح الدین ایوبی کی ایک عادت خاص تھی، عربوں کو تو چھوڑو، انگریزوں نے لکھا ہے تاریخ، ریچرڈ نام کا ایک مورخ ہے انگریز، اس نے کتاب میں لکھا ہے کہ پوری تاریخ میں صلاح الدین جیسا سپہ سالار میں نے دیکھا ہی نہیں۔ یہ انگریز کیوں لکھتا ہے؟ سنو توجہ سے، اس لیے کہ وہ صلاح الدین ایوبی کی تاریخ میں کہتا ہے اتنا بڑا یہ سپہ سالار تھا کہ اگر اس کے ہاتھ میں 100 قیدی آ جائیں، جنگی 100 قیدی آ جائیں عیسائیوں کے، تو 100 کے 100 کو بھی آزاد کرتا تھا، نہیں قتل کرتا تھا، مارتا نہیں تھا، انہیں فدیہ لے کر یا معاف کر کے چھوڑ دیا کرتا۔ سب سے زیادہ معاف کرنے والا سپہ سالار صلاح الدین تھا۔ لیکن آپ کو میں بتاؤں
آج جو لوگ معاف کرنے کی بات ہمیں بتاتے ہیں، درگزر کرنے کے معاملات ہمیں سکھاتے ہیں، حکمت اور مصلحت کے ساتھ چلنے کے سبق ہمیں پڑھائے جاتے ہیں۔ صلاح الدین جو سب سے زیادہ معاف کرتا تھا، ایک وقت ایسا بھی آیا ملک شام سے ایک قافلہ مسلمانوں کا گزر رہا تھا، عیسائیوں کا ایک سپہ سالار برنس نام ہے، اس نے ان مسلمانوں کے قافلے کو پکڑ لیا، ان کا مال لوٹا اور انہیں مارا بھی۔ ان میں عورتیں تھی، بچے تھے، لیکن اس کا کام یہ تھا، برنس کا جب بھی مسلمان کو مارتا تھا یوں تانا دیتا تھا، بلاؤ اپنے محمد کو، کہاں ہے وہ محمد جس کا تم بڑا ذکر کرتے ہو؟ تو مسلمانوں کو اس سے زیادہ چھلنی کرنے والا جملہ نہیں ہوتا۔ ماں باپ کی گالی دی جائے تو الگ مسئلہ ہے، لیکن نبی پاک کا نام لیا جائے مسلمان کا دل زخمی ہوتا ہے۔ وہ برنس بار بار زخمی کرتا تھا، مسلمانوں کو مارا بھی، لوٹا بھی، پیٹا بھی، لیکن یہ لٹا ہوا قافلہ جب واپس آیا، صلاح الدین اس وقت حلب کی زمین پر، ملک شام میں حلب میں تھے، آ کر کے لوگوں نے داستان سنائی۔ یہ وہ وقت تھا جب صلاح الدین سخت بیمار تھے، بہت بیمار تھے، بستر سے اٹھ نہیں سکتے تھے، بستر پر لمبے سوئے ہوئے تھے۔ جب آ کر کے لوگوں نے یہ بتایا کہ وہ مارتا تھا اور بار بار یہ کہتا تھا کہ بلاؤ محمد کو، جلال آیا بستر پر، بیماری کے عالم میں۔ صلاح الدین نے کہا جاؤ تم لوگ اپنے اپنے گھروں پر، جانتے ہیں میں نے تاریخ میں ایسا کوئی سپہ سالار اور جنگجو نہیں دیکھا جو مریض اور بستر مرض سے اللہ کی بارگاہ میں منت مانگتا ہے، اے مولا صلاح الدین کو تو نے بہت کچھ عطا کیا، آخری بار تیرے دربار میں ایک منت ہے میری، مجھے اتنی زندگی دے دے کہ میں برنس کا سر قلم کروں، اتنی زندگی دے دے کہ میں اس گستاخ رسول کو اس کے انجام تک پہنچا سکوں۔ اور روتا رہا، بیماری تو ہے کہ پکڑی رہی جسم کو، بیماری جاتی نہیں تھی۔ 1 سال گزر گیا، 2 سال گزر گئے، 2.5 سال کے بعد بستر سے صحیح سلامت اٹھ کھڑے ہو گئے۔ صلاح الدین جب واپس اپنے سپاہیوں میں آئے، سب سے پہلا معرکہ آپ نے اسی برنس کے خلاف کیا، اور چند ہی دنوں میں اس برنس کو پکڑ لائے، گرفتار ہو کر کے پورے قیدی آئے۔ صلاح الدین ایوبی جیسے ان کی عادت تھی، ایک ایک سپاہی کو آزاد کرتے تھے، جا تو بھی آزاد ہے، تو بھی آزاد ہے۔ جب اس جرنیل سپاہی برنس کا نمبر آیا تو وہ سر جھکا کر کھڑا تھا اور کہنے لگا صلاح الدین تو آزاد کرتا ہے، کیا میری آزادی آج نہیں ہے؟ صلاح الدین ایوبی نے تلوار لہرائی اور فرمایا اگر صلاح الدین تجھے آزاد کر دے گا تو صلاح الدین پر اللہ کا ہمیشہ کے لیے عذاب آ جائے گا، اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ آنکھیں سرخ تھیں، چہرہ لال تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے تلوار لہراتے ہوئے جو جملہ کہا تھا، تاریخ دانوں نے آج بھی وہ لکھا ہے۔ صلاح الدین نے کہا اس کی گردن پر تلوار رکھ کر، اے برنس 2.5 سال پہلے تو نے پکارا تھا مسلمانوں کو کہ بلاؤ اس محمد کو، کہاں ہے؟ دیکھ اس محمد نے مجھے بھیجا ہے تیرا سر قلم کرنے کے لیے۔ سر قلم کر دیا۔ اس کے بعد جانتے ہیں جو بات مجھے عرض کرنی ہے وہ یہ ہے، جو فاتح اسلام ہے، فاتح بیت المقدس صلاح الدین ایوبی، جس کا چرچا صدیوں تک آج تک ہو رہا ہے، لیکن جانتے ہو وہ جو 2.5 سال گزرے صلاح الدین کے، تاریخ میں یہ بھی لکھا ہے جس دن مسلمانوں کے قافلے نے بیماری کی حالت میں صلاح الدین کو سنایا تھا یہ جملہ کہ برنس نے نبی پاک کو کوسا ہے، تانا مارا ہے، صلاح الدین نے اپنا بستر ہٹا دیا۔ 2.5 سال تک صلاح الدین بستر پر نہیں سویا، زمین پر اپنے پیر بھی کبھی لمبے نہیں کیے، پیر سکیڑے ہوئے پوری رات بھر بیٹھے رہتے۔ لوگ کہتے کہ آپ بیمار ہیں، پیر لمبے کر لیں، آرام کر لیں۔ صلاح الدین یہ کہا کرتے تھے اے لوگو تم صلاح الدین کو آرام کرنے کے مشورے دیتے ہو، جبکہ میرے مصطفیٰ کریم کی عزت پر حملہ ہو چکا ہے۔ قیامت کے دن اگر مجھ سے سوال ہو گیا
کہ نبی کی شان میں گالیاں دی جاتی تھی اور تو بستر پر سو رہا ہوتا، میں کیا جواب دیتا؟ یہی تحفظ ناموس رسالت ہے۔ اے مسلمانوں، صلاح الدین کو پڑھو اور اپنے بچوں کو پڑھاؤ، تب تمہیں پتا چلے گا عظمت رسالت کیا ہے، مصطفیٰ کریم کا مقام کیا ہے۔ اے مسلمانوں، اے نوجوانوں، آج دنیا نے ہو سکتا ہے فیشن کے ذریعے سے، ایجوکیشن ڈپلیکیٹ کے ذریعے سے تمہیں مصطفیٰ کریم سے دور کر رکھا ہے، بیگانہ کر دیا ہے، لیکن اب بھی مجھے پتا ہے کہ میرے مصطفیٰ کریم کی محبت کی چنگاریاں ابھی بھی تمہارے سینوں میں روشن ہیں۔ اگر روشن نہ ہوتی تو رات کی اس تاریکی میں اس مجمع کو میں کبھی نہیں دیکھ رہا ہوتا۔ نبی کے نام پر آنے والا مجمع، اس سے میں صرف امید نہیں یقین رکھتا ہوں کہ ان کے سینے ابھی بجھے نہیں ہیں، چراغ ابھی گل نہیں ہوئے ہیں۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے چراغ اب بھی روشن ہیں، بس اس چنگاری کو شعلہ بنانے کی ضرورت ہے۔ جس دن تمہارے سینوں میں موجود یہ عشق مصطفیٰ کی شمع روشن ہو گئی اور شعلہ بن گئی تو پھر ظالموں کی خیر نہیں، ظالموں کی خیر نہیں۔ انہیں بتا دینا، بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت سنی زندہ ہے، بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت سنی زندہ ہے۔ ان کے نام پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی، ان کے نام پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور بس اسی پر جمع ہونا ہے۔ اب آپ سمجھ کر کے چلیں، میرا معمول یہ ہے، آپ برا نہ سمجھیں، بات ہوگی تو صرف رسول اللہ کی ہوگی، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس لیے کہ یہ ہمیں ممبر کسی کے باپ کی وجہ سے نہیں ملا، یہ مصطفیٰ کی وجہ سے ملا ہے۔ یہاں ہمیں اس لیے نہیں بٹھایا گیا کہ کسی نیتا کا بیٹا ہے، اس لیے بٹھایا گیا ہے کہ رسول پاک کا غلام۔ ہاں، یہ بات سارے علماء بھی سمجھیں گے، سارے لوگ بھی سمجھیں گے، ہمیں یہ کرسی اور یہ ممبر صرف نام مصطفیٰ سے ملتی ہے اور عزت صرف اور صرف مصطفیٰ کریم کے نام سے ملے گی۔ آج آپ کو بھی میں یہ کہتا ہوں، میرا ایک جملہ یاد رکھ لینا، ایک جملہ، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام جپتے رہو، ان کی عزت کی بات کرتے رہو، تو ہوگا کیا؟ ان کا جو نام لے گا ہر دل پہ راج کرے گا، ہر دل پہ راج کرے گا، عزت تمہاری بڑھائی جائے گی۔ حضور کا نام لیتے رہو اور پھر دیکھو اللہ تعالیٰ کہاں کہاں بلند کرتا ہے، کتنا بلند کرتا ہے۔ آج اس مجمع میں عشق محبت اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ آپ میں سے کون اعلیٰ حضرت کو دیکھا ہے؟ کون اعلیٰ حضرت کا رشتہ دار ہے یہاں پر؟ کوئی نہیں ہے۔ یہاں پر رشتہ اعلیٰ حضرت سے جو ہمارا ہے وہ خون کا اگرچہ نہ ہو لیکن عشق کا ضرور ہے۔ کیوں؟ آج 100 سال کے بعد بھی ان مجمعوں سے اعلیٰ حضرت کا ذکر ختم نہیں ہوا، ان مجمعوں سے اعلیٰ حضرت کا ذکر ختم کیوں نہیں ہوا؟ اس لیے کہ جس اعلیٰ حضرت نے اپنی پوری زندگی نام مصطفیٰ پکارتے رہے، حضور کی عزت کی بات کرتے رہے، تو پھر اللہ کا قانون یہی ہے، بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے۔ اعلیٰ حضرت کا نام اب ہمیشہ رہے گا، امام شرف الدین بوسیری کا نام کبھی نہیں بھلایا جائے گا، ملا عبد الرحمن جامی کا نام کبھی نہیں بھلایا جائے گا، حسان بن ثابت مجموع سے کبھی ختم نہیں ہو سکیں گے، غریب نواز غوث اعظم کبھی ختم نہیں ہوں گے، اس لیے کہ انہوں نے اپنی زندگیاں پوری مصطفیٰ کی خدمت میں گزاری ہیں، ناموس رسالت کی حفاظت میں گزاری ہیں، اور کبھی یہ مجمع چاہے 100 سال کے بعد بھی یہاں آئے تب بھی یہی اعلیٰ حضرت کا نعرہ تر و تازہ ہی لگتا رہے گا۔ آپ کو ایک بات میں بتا دوں، حضور کے نام کی بات کرتے رہے، دنیا مٹانا چاہے کوشش کر لے لیکن کبھی ہو نہیں سکتا۔ یہ آج آپ جو سمجھ رہے ہیں، مجھ فقیر کو دیکھ لو، میرے پیچھے بڑی بڑی چیزیں پڑی ہوئی، میں یہ ڈرانے کے لیے نہیں کہتا، میں اعزاز کے طور پر کہتا ہوں۔ دشمنوں کی فوجیں اور پھر آتنکیوں کی، بھگواداریوں کی، اور پھر ان میں وردی والوں کی بہت ساری چیزیں، اور جو طاقت لگا کر کے وہ کچھ کرنا چاہے میرے ساتھ تو کر کے دیکھ لیں۔ میں بارہا یہ جملہ کہتا ہوں، میں اٹھا ہوں مصطفیٰ کی عزت کا نام لے کر
اور کوئی چیز نہیں. میرا جو چہرہ ہے، میری جو امیج ہے، وہ صرف نام مصطفیٰ سے ہے. حضور کی عزت کی بات کرتا ہے. اب اگر کوئی میری گردن مار بھی دے تو میں فخر سے کہتا ہوں تم مار تو سکتے ہو، مردہ کبھی نہیں کر سکتے. مردہ کبھی نہیں کر سکتے. مرنا اور ہے، مردہ ہونا اور ہے. اے مسلمانوں، انتظار کرو، اب بزدلی ختم ہونے کا وقت آ چکا ہے. یہ اندھیریاں جائیں گی اور میں تنہا نہیں، منبر پر بیٹھے سارے علماء یہ بیان کریں گے اور سر چڑھ کر کے بولیں گے اسلام کل بھی حق تھا، آج بھی حق ہے اور حق رہے گا. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پاک کو بتانے میں نہ ہمیں کل ڈر لگتا تھا، نہ آج ڈر لگتا ہے. جہاد کا لفظ سنتے ہی ان کے طوطے اڑتے ہیں. اور پھر بہت سارے مسلمان اگر گھبراتے ہیں لفظ جہاد بولنے سے، پتہ نہیں ہمیں آتنکی کہہ دے، دہشت گرد کہہ دے. کبھی ان کی سرٹیفکیٹ کے چکر میں نہ رہنا، یہ جس کو چاہے کہتے رہیں گے. میرے عزیزو، لفظ جہاد مصطفیٰ کریم کی سیرت کا پاک حصہ ہے، ان کی سیرت کا پاک حصہ ہے. اگر اس لفظ کو میں مٹا دوں تو آدھی سیرت ختم ہو جائے گی، آدھی سیرت ختم ہو جائے گی. میں جو بات عرض کر رہا تھا وہ یہ ہے، کفایت علی کافی کا نام سنا ہوگا. مجاہد آزادی کے طور پر انہیں پہچانا جاتا ہے، مگر میرے عزیزو وہ عاشق رسول، فنا فی الرسول تھے. اعلیٰ حضرت جو ہے صرف آزادی سے لڑنے والوں کی تعریف نہیں کرتے تھے. کفایت علی کافی کی شان میں اعلیٰ حضرت نے کہا ہے، کفایت علی کافی رحمت اللہ علیہ ایک عاشق رسول، فنا فی الرسول، مراد آباد شہر کے. انگریزوں کا دور ہے اور ان کا حال یہ تھا کہ جب بولتے تھے تو ہزاروں کا مجمع ان کی طرف. علماء کی زبان میں اللہ نے تاثیر رکھی ہے ہر زمانے میں. اور ایک بات آپ کو میں بتا دوں، ان کی توپوں میں وہ دم نہیں ہوتا جو ایک عالم ربانی کی زبان میں ہوتا ہر زمانے میں. اور تخت پر بیٹھنے والوں کو اگر کسی سے خوف ہوتا ہے تو صرف حق بولنے والے علماء سے، باقی کسی سے نہیں. ہر زمانے میں کفایت علی کافی سے پورا انگریز خوف زدہ تھا، ڈرتا بھی تھا اور دشمنی بھی. کیوں؟ کفایت علی کافی کا ایک ہی جذبہ تھا، عشق مصطفیٰ سینوں میں پیوست کرنا، پلا دینا. انگریزوں نے بہت سازشیں رچی ان کو روکنے کے لیے. کفایت علی کافی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو عوام کی چاہت بھی تھی اور زبان میں اثر بھی تھا. ایک وقت یہ بھی آیا کہ کفایت علی کافی کو انگریزوں نے گرفتار کیا. 3000 انگریز مل کر ایک عالم کو گرفتار کیا. ہوتا اسی، ہزاروں کتے ایک شیر کو پکڑنے آتے ہیں. گرفتار کیا اور لے جا کر کے قصر عمارت میں قید کیا. 7 دن تک کفایت علی کافی کو رکھا. میں کیوں بتا رہا ہوں، سنو، توجہ چاہتا ہوں. علامہ کفایت علی کافی، اپنے بچوں کو سناؤ میرے عزیزوں، یہ نسلوں میں منتقل کرو، نسلوں میں منتقل کرو. کون ہے ہمارے اسلاف، ہمارے اکابر. کفایت علی کافی کو 7 دن تک یوں ہی نہیں رکھا. انگریز روزانہ رات کو ان کا جبہ اتار کر جسم پر استری پھیرتے تھے، گرم استری پھیرتے تھے، پریس جس کو کہتے ہیں. اور جب چمڑی جل جاتی تھی تو جسم پر نمک چھڑکتے تھے. یہ کفایت علی کافی کو ناموس رسالت کی بنیاد پر، عشق مصطفیٰ کا اعلان کرنے کی بنیاد پر. اور جب 7 دن تک وہ ٹس سے مس نہیں ہوتے رہے، اپنے اعلانات، اپنے بیانات سے واپس آنے کا کبھی آپ نے سوچا بھی نہیں، تو بھرے چوراہے پر 7ویں دن کفایت علی کافی کو لے جا کر پھانسی پر چڑھانا تھا. سارا مجمع بھی دیکھ رہا تھا. انگریزوں نے کفایت علی کافی کو پھانسی کے پھندے پر چڑھایا. سولی دینے کے لیے جب لے جا رہے تھے، مشہور روایت ہے، آپ سے پوچھا گیا آخری کوئی خواہش ہے تو بتاؤ. بھرنے والا، پھانسی پر چڑھنے والا کہتا ہے بیوی سے مل لوں، بچے سے مل لوں، ماں باپ کو دیکھ لوں، بھائی بہن کو کچھ نصیحت کر لوں. کفایت علی کافی کیا کہتے ہیں؟ ہاں، میری آخری خواہش ایک ہی ہے کہ میں ایک بار نعت مصطفیٰ پڑھ لوں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھ لوں. انگریز دیکھتے رہ گئے. آخر کوئی ایسا بھی ہے جو زمانے سے جا رہا ہو
اسے اپنے رشتوں کی فکر نہیں، اپنی اولاد اپنے مال و متاع کی فکر نہیں، جا رہا ہے تو مصطفیٰ کے نغمے سناتا جا رہا ہے۔ اور جب پھانسی کے پھندے پر جانا تھا تب کفایت علی کافی یہ پڑھتے جا رہے تھے، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، سب فنا ہو جائیں گے کافی وہ لیکن حشر تک، سب فنا ہو جائیں گے کافی وہ لیکن حشر تک، نام حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا۔ یہ کہتے کہتے کفایت علی کافی پھانسی کے پھندے پر چڑھ گئے۔ جس دن ان کو پھانسی دی گئی انگریز جشن مناتے رہے اور خوشیوں کے طبل بجاتے رہے۔ اب جو بات مجھے عرض کرنی وہ یہ ہے، جو لوگ ڈرتے ہیں مرنے سے، کٹنے سے، پٹنے سے، قید ہونے سے، اور یہ سمجھتے ہیں ناموس رسالت پر آج ہم بول رہے ہیں، اگر ہمیں مار دیا جائے، پھانسی پر چڑھا دیا جائے تو کل اس مجمع کا کیا ہونا ہے، کل اس امت کا سہارا کون بنے گا، یہ سب سوچنا تمہاری ذمہ داری نہیں ہے، یہ فکر کرنا اللہ نے تمہارے ذمہ نہیں رکھا ہے۔ اللہ رب العزت اس کے قانون قدرت کا یہ طریقہ ہے، مصطفیٰ کریم کی صفات اور ان کی مدح سرائی کرنے والی زبانیں نہ کل کم ہوئی تھی نہ آج کم ہوں گی۔ ایک چراغ بجھتا ہے مولا 100 چراغ جلاتا ہے۔ کفایت علی کافی کو پھانسی کے پھندے پر چڑھا کر انگریز جشن منا رہے تھے، اس زبان کو ہم نے ہمیشہ کے لیے بند کر دیا جو بار بار نبی نبی کہتی تھی، بار بار مصطفیٰ مصطفیٰ کہتی تھی، اس زبان کو ہم نے پھانسی پر چڑھا دیا ہے۔ اور مجمع اب کس کو دیکھے گا، اب مسلمان کس کے ہاں بھیڑ جمع کریں گے؟ کفایت علی کافی کی طرح کوئی مقرر نہیں ہے، کوئی ان کی طرح خطیب نہیں ہے۔ انگریز چند دن تک جشن مناتے رہے، لیکن خدا عز و جل کا قانون تو دیکھیں، رحمت الہی جوش میں آئی، مراد آباد کے پڑوس میں ہی بریلی کی سرزمین پر دوبارہ امام احمد رضا کو پیدا کیا۔ عاشق کبھی ختم نہیں ہوتے، ادھر کفایت علی کافی پھانسی پر چڑھ گئے اور ادھر بریلی میں امام احمد رضا پیدا ہوئے۔ ایک عاشق جاتا ہے، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ یہ گنگناتا ہوا وہ عاشق چلا گیا، مگر اس کے بعد جو عاشق آیا وہ تو امام عشق و محبت کہلایا، وہ تو کروڑوں دلوں میں یہ عشق پیوست کر کے چلا گیا۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ یہ کون کہتا رہا؟ وہی عاشق صادق امام احمد رضا خان فاضل بریلوی۔ میرے عزیزو، ناموں سے رسالت کی حفاظت کرنا اگر اللہ نے تمہارے حصے میں رکھا ہے تو کر گزرو، یہ نہ سوچنا کہ میں کہاں تک پہنچوں گا، میرے ساتھ کیا کیا جائے گا، مجھے کیسے مارا جائے گا، یہ سوچنا تمہاری ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ تمہارے صرف اتنا فخر کرنا چاہیے، کروڑوں کے ہوتے ہوئے مولا نے مصطفیٰ کی خدمت کے لیے مجھ نکمے کو چن لیا ہے۔ میں اگر حاضر ہوتا ہوں مصطفیٰ کی خدمت کے لیے تو اس سے بڑھ کر میرے لیے اعزاز کیا ہو سکتا ہے؟ یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، یا رسول اللہ یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، تیرے نام پہ سب کو وارا کروں میں، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان ان پر نثارہ کروں میں۔ عزیزان گرامی وقار، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت و عظمت میں تمہیں اس انداز سے بتانا چاہتا ہوں کہ تمہارے دلوں سے خوف نکل جائے، ڈر نکل جائے۔ جس چیز کا خوف دلا کر ایک لاٹھی سے مجمع منتشر کر دیا جاتا ہے وہ قوم تم نہیں ہو۔ تم اپنے سینوں کو مصطفیٰ کے لیے سنبھال رکھنا، اپنی گردنوں کو حضور کی امانت سمجھنا۔ تم لاٹھی ڈنڈے سے بھاگنے والی قوم نہیں ہو سکتے۔ اسلاف صحابہ کرام کے اگر تم وارث ہو تو سنو، ہمارے اسلاف کا طریقہ تو یہ تھا۔ احد کے میدان میں پانسا پلٹ گیا ہے، کفار و مشرکین بھاری ہو چکے، صحابہ کی جانوں کو خطرہ لاحق ہو گیا۔ ایک نہیں، دو نہیں، 4 10 نہیں، 70 صحابہ کی شہادتیں ہو گئی۔ احد کے میدان میں 70 صحابہ کی جانیں چلی گئی، اور کیسے کیسے اگر میں منظر بتاؤں تو رونگٹے کانپ جائیں۔ احد کے میدان میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے، میرے اندازے کے مطابق میں نے جو پڑھا ہے سب سے کٹھن اور سب سے سخت ترین جو جنگوں میں جنگ آئی ہے وہ احد کی جنگ تھی۔ وہاں پر حضور کے کتنے عزیز شہید ہوئے تھے جانتے ہیں؟ مصعب بن عمیر گئے، عبداللہ بن جہش حضور کے ایسے صحابی، حضور ان سے
بڑا پیار کرتے تھے۔ عبداللہ بن جہش کو کافروں نے کئی ٹکڑوں میں بدل دیا تھا، ان کی ہر انگلی کاٹ دی تھی، ہاتھ پیر ناخن سب کاٹ دیے تھے، ناک کاٹی، ہونٹ کاٹے، کان کاٹے، اور کافروں نے رسی میں ان کے اعضاء پرو کر کے ہار بنا کر کے پہنا تھا۔ یہ عبداللہ بن جہش کے ساتھ ہوا۔ امیر حمزہ جو خود رسول اللہ کے چچا ہیں، ان کو سینے پر نیزہ مارا، سینہ چاک کر کے کلیجہ نکال کر کے حضور کے سامنے چبایا گیا۔ یہ واقعات احد کے میدان میں ہوئے۔ اور حضرت سعد ابن ربی ان کے متعلق روایت میں ہے 12 نیزے ان پر مارے گئے تھے اور پیٹ کی انتڑیاں باہر آ گئی تھی۔ اس وقت بھی یہ صحابہ کیا کہتے تھے؟ سنو، انتڑیاں باہر آ گئی، ابھی روح باقی ہے، زبان چل رہی ہے، تب پکار کر کہتے اے لوگو جاؤ رسول اللہ کو میرا سلام کہہ دینا، اور حضور سے کہہ دینا آقا میں تمہارے دفاع کا حق ادا نہیں کر سکا، میں آپ کی حفاظت کا حق ادا نہیں کر سکا۔ یہ صحابہ تھے جو میدان احد میں ہزاروں ٹکڑوں میں بدل جانے کے بعد بھی کہتے تھے یا رسول اللہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ میرے عزیزو، یہی وہ احد کا میدان ہے جس میں مصعب بن عمیر، عبداللہ بن جہش، امیر حمزہ، حنظلہ، سعد بن ربی اور سعد عبداللہ بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہم ایسے ایسے شہید کیے گئے کہ ان کی شہادت کو بیان کرنا بھی مجھے مشکل لگتا ہے۔ حضرت انس بن نزیر ایک صحابی ایسے ہیں، ان کے اوپر اتنے گھوڑے دوڑے، ان کے جسم کو اتنا صاف کر دیا گیا تھا کہ ان کو کوئی پہچان نہیں پا رہا تھا، صرف ان کی ایک انگلی باقی تھی، جس انگلی کو دیکھ کر ان کی بہن نے پہچانا کہ انس بن نزیر ہے۔ میرے عزیزو، وہ صحابہ اتنی قربانیاں دے کر کے بھی کہتے تھے یا رسول اللہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ آج میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کتنی روٹیاں مصطفیٰ کے نام پر کھائی ہیں، کتنے کپڑے حضور کے نام پر پہنے ہیں، کتنی عزتیں تم نے بٹوری ہیں مصطفیٰ کے نام پر۔ تمہارے گھروں کی آج رونق نبی پاک کے نام سے ہے۔ تمہیں اولاد نہیں ملتی، حضور کا وسیلہ لے کر مانگتے ہو، گھر میں کاروبار میں مندی آئے حضور کا وسیلہ لے کر مانگتے ہو، سب کچھ تو حضور کا صدقہ کھاتے رہے۔ آج اگر حضور کی عزت کی بات آتی ہے لوگ بغلیں جھانکتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں ہمارا بڑا بزنس ہے، جانے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ ارے میں چلا جاؤں تو گھر کا میں اکلوتا ہوں، میری بیوی بچوں کو کون دیکھے گا، میرے ماں باپ کا سہارا کون بنے گا؟ قربان جاؤ ان صحابہ سے، ان سے پوچھنا کیا ان کے بیوی بچے نہیں تھے، کیا ان کی اولاد نہیں تھی؟ مدینے کی اس خاتون پر کروڑوں سلام جو احد کے میدان کی طرف بھاگتی ہوئی جا رہی تھی۔ آنے والے نے کہا ماں جان تمہارے بیٹے کے شہادت ہو گئی ہے، انا للہ پڑھتی آگے بڑھ جاتی ہے۔ کسی نے کہا تمہارے شوہر بھی شہید ہو گئے، وہ انا للہ پڑھتی آگے بڑھ جاتی ہے۔ پھر کسی نے کہا تمہارا بھائی بھی، تمہارا باپ بھی شہید ہو گیا۔ ایک عورت ہے مدینے کی، 4 رشتے میدان احد میں شہید ہوئے، بھائی بھی گیا، بیٹا بھی گیا، باپ بھی گیا، شوہر بھی گیا۔ لیکن بیچ راستے میں جب ہر آنے والا اس کے گھر کے لوگوں کی شہادت کی خبر دینے لگا، وہ جھلا کر کے کہتی ہے اے آنے والوں، سب میرے رشتہ داروں کی شہادت کی بات سنا رہے ہو، ذرا یہ تو بتاؤ رسول اللہ سلامت ہیں کہ نہیں، اللہ کے نبی سلامت ہیں کہ نہیں؟ اس خاتون نے جب یہ سوال کیا، آنے والے نے کہا اے مائی جان، اے خاتون مدینہ، اللہ کے نبی تو سلامت ہیں، اللہ کے نبی سلامت ہیں۔ سنو، اس خاتون پر قربان جاؤ، اپنا آنچل آگے کرتی ہے، بارگاہ الہی میں کہتی ہے اے مولا تیرا ہزار شکر، میرا چاند سلامت ہے تو کائنات سلامت ہے۔ سب کچھ لٹ گیا، سب کچھ لٹ گیا، پھر بھی کہتی اگر میرا چاند سلامت ہے تو پوری کائنات سلامت ہے۔ ہے میرے عزیزو، ناموس رسالت کی حفاظت آپ یہاں بیٹھ کر نعرے لگا کر کے ہی نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہم اپنی گلی کوچوں سے صرف جھنڈا لہرا کر کے ناموس رسالت کی حفاظت کریں گے، ایسا نہیں، یہ قربانیاں مانگتی ہیں۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ ہاں قربانی دینی ہوگی، اور تم ڈرتے کس بات سے ہو؟ آج یا کل کبھی نہ کبھی ہمیں چٹائی پر پاؤں رگڑ رگڑ کے مرنا تو ہے۔ موت سے کس کو چھٹکارا ہے؟ یا کسی ہسپتال میں مرو گے، یا کسی سڑک پر، یا کسی گھر پر۔ بیماریاں تو ویسی پھیلی ہیں، مرنا تو ہے، بچنا کسی کو نہیں ہے۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں پھر ڈر کس بات کا جب موت آنی ہی ہے؟ مصطفیٰ کی عزت پر کیوں نہ آ جائے، حضور کی عزت پر کیوں نہ آ جائے؟
ان کی عزت کی حفاظت اور پہرے داری کرتے ہوئے موت آ گئی۔ ایک بات یاد رکھنا، ادھر کورونا میں مرا، بیماری میں مرا، شوگر اور بی پی میں مرا تو لوگ تو یہی کہیں گے فلاں مر گیا، نام مصطفیٰ پہ مرا تو کہا جائے گا شہید ہے، شہید ہے، مرا نہیں۔ قیامت تک لوگوں کی زبان پر پابندی لگ جائے گی، اسے مردہ نہ کہنا، مصطفیٰ کے نام پر گیا ہے، حضور کے نام پر گیا ہے۔ اے نوجوانوں، آپ سے میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں، آج حضور کی عزت کی جب بھی بات آئے، آپ سے شورائے اسلام نے بہت ہاتھ اٹھوا لیا سبحان اللہ کہنے کے لیے یا پھر آپ کو جوش دلانے کے لیے، مگر مجھ فقیر کی عادت یہ ہے کہ میں تمہارے ہاتھ نہیں اٹھواتا، میں صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں حضور کے نام پر گردن کس کی جھکتی ہے، گردن کس کی آتی ہے؟ لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ توجہ، مانا کہ زندگی کی بہت ضروریات ہیں، مانتا ہوں زندگی کی بہت ضروریات ہیں، مگر یا رسول اللہ آپ سے بڑھ کر تو زندگی بھی نہیں، آپ سے بڑھ کر کے تو ہماری جان بھی نہیں۔ میں مانتا ہوں کہ ہمارے معاشی حالات کے لیے کمانا بہت ضروری ہے، مگر یا رسول اللہ آپ سے بڑھ کر کے تو دولت بھی نہیں۔ اور ایک بات یاد رکھ لو، تم ماں کی محبت، باپ کی محبت، رشتوں کی محبت بتاتے ہو، میرے مصطفیٰ نے جو تم سے محبت کیا ہے وہ کروڑوں ممتائیں نہیں کر سکتی، وہ کروڑوں مائیں تم سے محبت نہیں کر سکتی جو اس کائنات کے حسین و جمیل مصطفیٰ نے تم سے کیا ہے۔ کون ہے جو ہمارے دردوں کا آج غم گسار ہے؟ کون ہے جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا؟ یاد اس کی اپنی عادت کیجیے۔ تمہیں پتا ہے جب قبر کے عذابات کی آیتیں آئیں، سنایا گیا کہ قبر میں عذاب ہوگا یا حشر میں حساب ہوگا، اس رسول پاک نے تو مدینہ ہی چھوڑ دیا، غم امت میں وہ تو جنگل کی طرف چلے گئے، سجدے میں سر رکھ کر روتے رہے۔ کس کے لیے؟ اپنی امت کے لیے، اپنی امت کے لیے۔ کون ہے ہماری فکر کرتا ہے؟ بتاؤ مسلمان، کون ہماری فکر کرتا ہے آج؟ وہ رسول پاک روتے 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 رہ گئے، صحابہ اٹھائے تو نہ اٹھے اور عرض کرتے رہے مولا میری امت کو میرے حوالے کر دے۔ تمہیں پتا ہے معراج کی رات بھی اللہ رب العزت نے جب پوچھا اے محبوب کوئی خواہش ہے تو بتاؤ، رسول پاک نے فرمایا مولا میری امت کی بخشش میرے حوالے کر دے۔ کون ہے جو ہمیں یاد رکھتا ہے؟ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم، عباس ابن عبد المطلب، یہ دو صحابہ ہیں۔ فرماتے حضور کا جب انتقال ہوا پورے مدینے پر قیامت برپا تھی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے موت کی خبر، آپ کی وفات کی خبر مدینے والوں کے لیے اس سے بڑا صدمہ تھا ہی نہیں۔ لیکن جانتے ہو یہ صحابہ فرماتے ہیں 2 دن کے بعد جب ہم حضور کو قبر اطہر میں رکھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں اتارنے والے یہ 2 صحابہ کہتے ہیں قبر میں حضور کے جسم پاک کو رکھ کر ہم واپس آنے والے تھے، ہم نے دیکھا رسول اللہ کے لب ہل رہے تھے، ہونٹ ہل رہے تھے، اور صحابہ کہتے ہم نے کان لگا کر سنا، اس وقت مصطفیٰ کریم کی زبان سے آواز تھی رب اغفر لامتی فإنہم لا يعلمون، اے مولا میری امت کی بخشش کر دے اس لیے کہ وہ مجھے نہیں پہچانتی۔ کون ہے جو ہم غریبوں کو یاد رکھتا ہے، جو قبر میں ہمیں یاد رکھے، حشر میں یاد رکھے، معراج میں یاد رکھے، تنہائی میں یاد کرے؟ ماں عائشہ صدیقہ تو کہتی ہیں بستر پر سوئے ہوتے، بجلیاں کڑکتی، ابر آتا، زور بارش آتی تو حضور بستر چھوڑ کر باہر چلے آتے اور بارگاہ الہی میں توبہ استغفار کرنے لگتے۔ حضرت عائشہ پوچھتی ہیں یا رسول اللہ آپ بجلیوں سے آپ اتنا کیوں گھبراتے ہیں؟ میرے آقا فرماتے عائشہ مجھے ڈر لگتا ہے کہیں یہ بجلیاں میری امت پر عذاب نہ بن جائیں۔
پچھلی قوموں پر جب عذاب آتا تھا پہلے بجلیاں آتی تھیں پھر عذاب آ جاتا تھا. میں ڈرتا ہوں کہ میری امت پر عذاب نہ آ جائے. میں اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں. جب بجلیاں چلی جاتی ہیں تو میں گھر میں آتا ہوں. اے مسلمانوں، اس سے بڑھ کر کے ہمارا خیال رکھنے والا کون ہے دنیا میں؟ کون ہے؟ تمہیں پتا ہے ملک الموت جس وقت حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی روح قبض کرنے آئے، تنہا عائشہ صدیقہ کے زانوں پر سر رکھ کر میرے آقا آرام کر رہے تھے. اس وقت نزع کا وقت ہے، سکرات کا وقت ہے. یہ وقت ایسا ہے کہ باپ بیٹے کو بھول جاتا ہے، بیوی شوہر کو بھول جاتی ہے، بیٹا ماں باپ کو بھول جاتا ہے. موت کا وقت بڑا سخت ہوتا ہے. لیکن قربان جاؤ یا رسول اللہ، جب ملک الموت آئے اس وقت پوچھتے ہیں اے اسرائیل، یہ سکرات کا جو درد ہے، یہ نزع کا جو درد ہے، کیا یہ درد میری امت کو بھی دیا جائے گا؟ کیا یہ درد میری امت کو بھی دیا جائے گا؟ کون ہے جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے. میرے عزیزوں، مصطفیٰ کریم کی محبت کی بات آتی ہے تو میں جذبات میں آتا ہوں. کیوں نہ میں تمہیں اپنے آپ تک میرا اپنا درد تمہیں شیئر کرنے آیا ہوں. ویسے میں نہ کوئی مقرر ہوں، نہ میں کوئی خطیب ہوں، نہ مجھے بولنے کا سلیقہ ہے. بات صرف اتنی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنہوں نے ہمیں اتنا پیار دیا، اتنا پیار دیا جتنا ہماری ماؤں نے نہیں، ہمارے باپ نے نہیں، ہمارے خاندانوں نے نہیں دیا. وہ کل بھی حضور ہمارے لیے دعا کرتے تھے اور حشر میں بھی ہمیں کسی اور کا سہارا نہیں. ماں جب کہے گی یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، قرآن کہتا ہے وہ قیامت کا دن ہے جس دن بھائی بھائی سے بھاگ رہا ہوگا، ماں بیٹے سے بھاگ رہی ہوگی، دوست اپنے دوست سے دامن چھڑا رہا ہوگا. لیکن ایک شخصیت ہے مصطفیٰ کی، وہ کہہ رہی ہوگی آجا میں تیرے لیے کھڑا ہوں، آجا میں تیرے لیے کھڑا ہوں. کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، میرے نبی کے لب پر انا لہا ہوگا، میرے نبی کے لب پر انا لہا ہوگا. ہمیں قیامت کے دن بھی اسی نبی کا آسرا ہے. تو پھر میں کہتا ہوں اے جوانوں، پھر دنیا میں ان کی بات نہ کروں تو پھر کس کی بات کرو؟ ہمارا تو طریقہ یہ ہے جس کا کھاتے ہیں اس کا گن گاتے ہیں. ہم حلالی ہیں، مصطفیٰ کا نمک کھایا ہے، آخری سانس تک انہی کے گن گاتے رہیں گے. جس دن تک تلوار گردن پر نہ آ جائے ہم مصطفیٰ مصطفیٰ ہی کہتے رہیں گے. آج دنیا تمہارے ایمان کو ناپ رہی ہے. اب بچوں کو سکھاؤ مصطفیٰ کی عزت کیا ہے، مصطفیٰ کا مقام کیا ہے. ہلکے میں مت لینا ہے مسلمانوں. ان ظالموں نے بھونکنا شروع کیا ہے اور نبی پاک کے اخلاق اور کردار پر، اور میں تعریف کے لیے اگر ذکر چھیڑ دوں تو صبح ہو جائے گی، اس لیے کہ حضور پاک کی تعریف کرتے کرتے کتنی زبانیں سوکھ گئیں، کتنے قلم ٹوٹ گئے، کتنے ورق بیاض سب خشک ہو گئے. لیکن اخیر میں سب کو یہ کہنا پڑا لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ. تو یہ قصہ مختصر لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا. خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. میرے عزیزوں، وہ مصطفیٰ کا مقام ہے. اللہ عز و جل نے کہاں کہاں میرے نبی پاک کو رکھا ہے تمہیں پتا ہے. قرآن کے ہر سپارے میں محمد ہے. یہ ظالم وسیم رافضی، یہ پاکھنڈی کسی مندر کی اولاد بیٹھ کر کے اگر بھونکتا ہے میرے مصطفیٰ کے نام پر تو میں آپ کو بتاتا ہوں ان ظالموں کو جواب دینے کے لیے مجھ جیسا کتا کافی ہے. اور ان کے جنازوں میں آخری کیل ٹھوکتا رہوں گا اور انہیں بتاتا رہوں گا تم محمد کے بارے میں کہتے ہو. وسیم رضوی مرد آباد، وسیم رضوی مرد آباد، مفتی سلمان اظہری زندہ باد، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت تشریح غوث الورا کانفرنس، زندہ باد زندہ باد زندہ باد، امیر المجاہد زندہ باد، مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد. سبحان اللہ. بیٹھ جائے بیٹھ جائے بیٹھ جائے حضرات، بیٹھ جائے بیٹھ جائے بیٹھ جائے. مجھے اچھی طرح اس بات کا علم ہے، خبر ہے کہ کس کی پشت پناہی پر یہ پاکھنڈی بھونکتے ہیں. انہیں آج کی حکومتوں پر بھروسہ ہے. آج کی حکومتیں ان کے پیچھے کھڑی ہیں، اس لیے میرے نبی کی شان میں بھونک رہے ہیں.
انتظار کرو، انتظار کرو، کوئی حکومت ہمیشہ نہیں رہنے والی۔ جب فرعون کو مولا نے غرق کر دیا، جب نمرود کو ہلاک کر دیا، ابو جہل کو چھوٹے بچوں سے مار دیا، تو تمہاری اوقات کتنی ہے؟ تم تو صرف ہواؤں سے ہلاک ہونے والے ہو، چاہے یہ بڑی بڑی تنظیمیں اس کے پیچھے کھڑی کیوں نہ ہو جائیں، کتنی بڑی طاقتیں یہ لا سکتا ہے، لے آئے۔ لیکن میں بتاتا ہوں، سنو، نام مصطفیٰ کا یہ ذکر مصطفیٰ نہ کل کبھی کم ہوا تھا، نہ آج کم ہوگا، نہ صبح قیامت تک کم ہوگا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ یا رسول اللہ، تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ اس نے محمد نام سے کتاب لکھا، محمد نام سے، اور اس میں بھوندی اور گندی باتیں لکھ کر کے دنیا کو یہ بتانا چاہتا ہے میرے نبی پاک کے اخلاق پر چھان پر تھوکنے والا کتا اپنے منہ پر تھوکتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جن کے ناخنوں کی قطرن سے چاند و سورج چمکتے ہیں، چاروں کو جھلملاہٹ میرے مصطفیٰ کے شباب سے ملی ہوئی ہے۔ یہ کائنات کے رنگ و روغن صرف مصطفیٰ کے نام سے ہے۔ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ ساقی تو میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ دشت میں دامن کوہسار میں میدان میں محمد ہے، دشت میں دامن کوہسار میں میدان میں محمد ہے، بحر میں موج کی آغوش میں طوفان میں محمد ہے، چین کے شہر مراکش کے بیابان میں محمد ہے، اور پوشیدہ ہر مسلمان کے ایمان میں محمد ہے۔ کہاں کہاں سے مٹاؤ گے اس محمد پاک کو، تم کہاں سے مٹاؤ گے؟ ارے میاں، ہمارے بچوں کی ابتدا کان میں محمد الرسول اللہ سے ہوتی ہے، ہماری میتوں پر بھی محمد الرسول اللہ ہے، ہماری مسجدوں کی اذانوں میں محمد الرسول اللہ ہے، ہماری جماعت کی اقامت میں محمد الرسول اللہ ہے۔ تم مٹا نہ سکو گے ان کروڑوں مسلمانوں کے ساتھ، تم کھلواڑ تو کر سکتے ہو، محمد کو مٹانے کا مطلب ہے نظام کائنات کو بدلنا، اس کائنات کے پلر کو ہلانا۔ ظالموں، یہ کبھی نہ ہوا تھا نہ ہو سکے گا۔ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں، اس شاقان مصطفیٰ نے سچ کہا ہے۔ محمد عربی کا ذکر اللہ رب العزت نے کب سے رکھا ہے؟ وہ جبین آدم میں بھی محمد تھے، خطبہ آدم میں محمد ہے، خطبہ نوح میں محمد ہے، نوح کی کشتی میں محمد ہی تھے، ابراہیم کی خلت میں محمد ہی تھے، اسماعیل کے ثبات و استقامت میں محمد ہی تھے، صدیق کی صداقت میں محمد ہے، فاروق کی عدالت میں محمد ہے، عثمان کی سخاوت میں محمد ہے، حیدر کی شجاعت میں محمد ہے، حسنین کی شجاعت میں محمد ہے۔ تم کہاں کہاں سے محمد کو ہٹاؤ گے؟ سب سے اعلیٰ و اولا محمد ہے، سب سے بالا و والا محمد ہے، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلے، شمع وہ لے کر آیا محمد ہے، اور سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے ہے، اس اچھے سے اچھا محمد ہی ہے، سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے ہے، اس اونچے سے اونچا محمد ہی ہے۔ میں صرف اعلیٰ حضرت کے اس مصرے کو صرف بدل کر اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ انہیں نام محمد سے چڑ ہے، تو کیوں ہم بار بار محمد ہی کہا کریں؟ اس لیے کہ نام محمد صرف نام نہیں ہے، یہ روح کی غذا ہے، بیماروں کی شفا ہے، اور بھوک کے لیے غذا بھی ہے، بھوکوں کی غذا ہے، بیماروں کی شفا ہے، مریضوں کی دوا ہے، ہمارے آنکھوں کا نور ہے، دل کا سرور ہے۔ اس نام محمد میں اللہ نے وہ برکت بھی رکھی ہے، کیوں نہ ہم ورد زباں رکھیں؟ غم زدوں کو مزدہ دیجئے کہ ہے رضا، بے کسوں کا سہارا محمد ہی ہے، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ محمد ہی ہے، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، اور تاجداروں کا آقا محمد ہی ہے، جس کے طلبوں کا دھوہن ہے، آب حیا ہے، وہ جانے مسیحا محمد ہی ہے۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا محمد ہی ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم کو اللہ عز و جل نے قرآن پاک میں جو بیان فرمایا، وہ محمد کیا کیا ہے تمہیں خبر بھی نہیں ہے۔ محمد احمد بھی ہے، محمد حامد بھی ہے، محمد محمود بھی ہے، محمد حماد بھی ہے، محمد قاسم بھی ہے، محمد عاقب بھی ہے، محمد فاتح بھی ہے، محمد
خاتم بھی ہے، محمد حاشر بھی ہے، محمد ماحن بھی ہے، محمد داعن بھی ہے، محمد سراج ہے، محمد رشید ہے، محمد منیر ہے، محمد بشیر ہے، محمد نذیر ہے، محمد داعی ہے، محمد مہدی ہے، محمد رسول ہے، محمد نبی ہے، محمد طٰہٰ ہے، محمد یاسین ہے، محمد مزمل ہے، محمد مدثر ہے، محمد شفیع ہے، محمد خلیل ہے، محمد کلیم ہے، محمد حبیب ہے، محمد مصطفیٰ ہے، محمد مجتبیٰ ہے، محمد مرتضیٰ ہے، محمد مختار ہے، محمد ناصر ہے، محمد منصور ہے، محمد عادل ہے، محمد قائم ہے، محمد شہید ہے، محمد عادل ہے، محمد حکیم ہے، محمد نور ہے، محمد حجت ہے، محمد برہان ہے، محمد ابتہی ہے، محمد مومن ہے، محمد مطیع ہے، محمد مذکر ہے، محمد واعظ ہے، محمد امین ہے، محمد مدنی ہے، محمد عربی ہے، محمد ہاشمی ہے، محمد تہامی ہے، محمد تزاری ہے، محمد حجازی ہے، محمد مدری ہے، محمد امی ہے، محمد امی ہے، محمد غنی ہے، محمد یتیم ہے، محمد جواد ہے، محمد فتاح ہے، محمد عالم ہے، محمد طیب ہے، محمد طاہر ہے، محمد قاصد ہے، محمد مقتصد ہے، محمد سابق ہے، محمد سید ہے، محمد منتقی ہے، محمد امام ہے، محمد شافی ہے، محمد بار ہے، محمد متوسط ہے، محمد سابق ہے، محمد مہدی ہے، محمد حق ہے، محمد مبین ہے، محمد اول ہے، محمد آخر ہے، محمد محلل ہے، محمد محرم ہے، محمد رحمت ہے، محمد صادق ہے، محمد مصدوق ہے، محمد مکی ہے، محمد صاحب ہے، محمد ناطق ہے، محمد قریب ہے، محمد شکور ہے، محمد منیب ہے، محمد طٰہٰ ہے، محمد یاسین ہے، محمد تاسین ہے، محمد حامیم ہے۔ میں مانتا ہوں اے عقل والو میرا محمد خدا نہیں ہے، میں مانتا ہوں اے عقل والو میرا محمد خدا نہیں ہے، مگر دلوں پر یہ نقش کر لو کہ وہ خدا سے جدا نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ حضرت علامہ مفتی سلمان اظہری، مصطفیٰ کیا کہوں تجھے، کیا کہوں تجھے، حیران ہوں میرے شاہ میں، کیا کہوں تجھے۔ اس مصطفیٰ کریم کو دیکھ کر اس حسان بن ثابت نے ہی تو پکارا تھا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یا رسول اللہ، آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے دیکھا نہیں، آپ سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ اسی رسول پاک کا حسن دیکھ کر شرف الدین بوسیری نے پکارا تھا هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ اسی پاک رسول کو دیکھ کر کے سعدی شیرازی نے کہا تھا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ اور اسی پاک رسول کے حسن و جمال کو دیکھ کر کے حافظ شیرازی نے کہا تھا یا صاحب الجمال یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ۔ بعد از خدا بزرگ تو ایک قصہ مختصر اسی رسول پاک کے حسن کو دیکھ کر کے عبد الرحمن جامی نے کہا تھا تنم فرسودہ جان پارا ز ہجرہ یا رسول اللہ دلم پشمردہ آوارا ز عصیاں یا رسول اللہ چو بازوئے شفاعت را کشائی بر گنہگارا مکن محروم جامیرا تراآ یا رسول اللہ۔ اس پاک مصطفیٰ کے حسن کو دیکھ کر کے شاعر مشرق قلندر لاہوری نے کہا تھا محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اس اقبال نے مصطفیٰ کریم کو دیکھ کر کے ہی کہا تھا بمصطفیٰ برساں خیش کہ دی ہما اوس گر بہو نہ رسیدی۔ تمام بولہ بھی سارے مداحوں نے اپنی اپنی مدح سرائی کی، اور پھر اخیر میں میں اس امام عشق و محبت کی بارگاہ میں دستک دیتا ہوں جس نے خود اپنے متعلق کہا تھا ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بھی
بٹھا دیے ہیں۔ اگر حسان بن ثابت نے کہا تھا یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے دیکھا نہیں، تو بریلی کا حسان کہتا ہے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ یا رسول اللہ تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زباں نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ اور بریلی کے امام نے سمجھایا ادھر ادھر کی بات نہ کر، بخدا خدا کا یہی ہے در، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر جو وہاں سے ہو یہی آکے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ کرو مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نہ نہیں۔ ارے اس مصطفیٰ کے حسن کو دیکھ کر بریلی کا حسان کہتا ہے رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شب زلف یا مشک خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ بلبل نے گل ان کو کہا، قمری نے سروے جاں فضا، حیرت نے جھنجھلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ پھر پکار کر کہا سرور کہوں کہ مالکو، مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے۔ اللہ رے تیرے جسم منور کی تابش ہے، اے جانے جاں میں جانے تجلا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ